المدینۃ بشر کثیر، اعلان ہونے کے بعد مدینے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جو آؤٹ سائڈر تھے صحابہ دور دراز، ان تک خبر پہنچی، وہ بھی مدینہ، اور ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ جہاں حضور کا قدم آئے وہاں میں اپنی پیشانی رکھ دوں۔ حضور دے نال آجتے جانا ہے۔ 7 کلومیٹر پر ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے میقات ہے، آقا علیہ السلام نے آ کر احرام باندھا اور مقام بیدا پر حضور نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ اب میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کہ وہ کیا منظر ہوگا اس وقت کہ جب حضور یہ کہہ رہے ہوں گے اور پھر حضور کی اتباع میں صحابہ اور اہل بیت بھی کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ذوالحج شریف کے مہینے میں 4 دن باقی تھے جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اہل مکہ کو جب پتہ چلا تو وہ صبح سے لے کر شام تک حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ بڑے تو کرتے ہی ہیں انتظار، لیکن جن بچوں کے کان میں یہ آواز پڑی ہوئی تھی کہ حضور آ رہے ہیں، وہ بچے بھی حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور مکہ شریف میں باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے۔ سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ جائیں، ممکن ہو، اب تو نام ہی بادشاہوں کے نام پر رکھے گئے ہیں دروازوں کے، باب فہد، باب ملک عبدالعزیز، یہ بادشاہوں کے نام پر دروازے نہیں ہوتے۔ حضور کے مبارک اسماء باب بنی شیبہ، وہاں سے رسول اللہ مکہ شریف میں داخل ہوئے، دیکھا آگے بچے کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں، اور حضور اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ اب رسول اللہ کی محبت دیکھیں، حضور کی شفقت کی انتہا دیکھیں کہ حضور اپنی سواری سے جھکتے اور ایک بچے کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیتے، ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ ان دونوں کو پیار دیا، ان کو نیچے اتارا، پھر جو 2 آگے آتے بچے، یوں ہی پورے حرم کے اندر جتنے بچے کھڑے تھے، حضور یکے بعد دیگرے ان بچوں کو اٹھا کر اپنے جسم اقدس کے ساتھ لمس ہونے کا شرف عطا فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے طواف کا آغاز فرمایا، طواف مکمل ہوا، صفا اور مروہ کی جو سعی ہے 7 پھیرے ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 ذوالحج کو مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1 رات مینا میں گزاری، 9 کو آقا علیہ السلام عرفات میں تشریف لائے، اور جب عرفات میں سورج غروب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی عشاق ہیں اعلان کر دو کہ وہ سارے جبل رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے غلام، اس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے شامل تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب حضور کا خطبہ سننے کے لیے میدان عرفات کے وسیع اور عریض مقام پر سامنے بیٹھ کے سرکار نے سورج غروب ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ جب آسمان کا سورج غروب ہو چکا تھا، نبوت اور رسالت کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہماری 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے طلباء بیٹھے ہیں، یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اپنی اپنی تشریحات کے مطابق وہ بتاتے ہیں۔ میں خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو وہاں جانا نصیب کرے، تو پھر حضور کا یہ خطبہ آپ وہاں یاد رکھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کائنات کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس طبقے کے لیے حضور نے اس خطبے میں پیغام نے ارشاد فرمایا، کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں، اور ہر طبقے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ وہ عدالتی نظام ہو، وہ سیاسی نظام ہو، وہ معاشی نظام ہو، وہ اقتصادی نظام ہو، کوئی ایک بھی آپ کو بھی میں بیان کروں گا، دیکھیے گا، اگر کوئی کمی ہوئی تو کھڑے ہو کر بتائیے۔ پہلی جو بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، اس سے تو کلیجے ویسے ہی پھٹ گئے صحابہ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری اور تمہاری اس جگہ پر دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اس سے اشارہ تھا کہ اس سال کے اندر میرا وصال ہو جائے گا، تو لہٰذا بات کو غور سے سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال
تمہارا خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ آج کے دن میں حرام ہے، آج کے مہینے میں حرام ہے اور اس جگہ پر حرام ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب میں یہ دستور تھا، وہ کہندے سن کہ سال دے اندر 5 دن کسی نو کچھ نہیں کہنا، باقی پورا سال جتھے مرضی جتھے تہاڈا دل کرے کسی دی دھون لانی لا چھڈو، کسی دے مال دے اوتے قبضہ کرنا ہے قبضہ کر چھڈو، کسی دی عزت چوک دے اندر اچھالنی اچھال چھڈو، لیکن اے جڑے حج دے 5 دن ہیں اے کسی نے کسی نو کچھ بھی نہیں کہنا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس میں اضافہ کرو، فرمایا جس طرح ان 5 دنوں کے اندر تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اب میں قیامت کے دن تک تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام کر کے جا رہا۔ یعنی تم نے کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، حج کے دوران بھی نہیں ڈالنا اور حج کے بعد میں بھی نہیں ڈالنا، تم نے رمضان میں بھی کرپشن نہیں کرنی، تم نے رمضان میں بھی مال پر قبضہ نہیں کرنا، تم نے کسی کی عزت کو کسی جگہ پر بھی نہیں اچھالنا، تمہارا مال تمہارے ساتھیوں کا تم پر حرام ہے، تمہاری عزت حرام ہے اور تمہارا خون حرام ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، نہ حق نہیں قتل کرنا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جی۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ معزز ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جب حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک طرف ہاشمی کھڑے ہیں اور دوسری طرف بلال حبشی بھی کھڑے ہیں، فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ تم سب حضرت آدم کے بیٹے ہو اور تم سب مٹی سے بنے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ معزز ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنے قدمین طیبین طاہرین ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسمیں آج میں اپنے پاؤں کے نیچے رون چکا ہوں۔ اب جاہلیت کی رسمیں کیا تھیں وہ تو آج بھی ہیں، آپ دیہات میں چلے جائیں جہاں وڈیرانہ نظام ہے، جہاں سردارانہ نظام ہے، دور جاہلیت کی رسمیں کہ انسان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پہلی جی جاہلیت کی رسم نسل در نسل جنگ چلتی تھی، اب بھی چلتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ربیعہ، ان کے بیٹے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کو 9 عمری کے اندر ہی قتل کر دیا۔ وہ بنو سعد کے قبیلے میں قتل ہوئے تھے تو نسل در نسل جنگ شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، میں اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ وہاں تو سارے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو نسل در وہ جنگیں چلتی تھی، فرمایا جب میں نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو۔ اب حضور معیشت کی طرف آ رہے ہیں، ایک جملے میں بات ختم۔ حضور نے فرمایا کہ آج سے سودی کاروبار ختم، فرمایا سود کا کاروبار آج کے بعد حجاز میں نہیں ہوگا، اور فرمایا سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ میرے چچا کو لوگ آ کر پیسے مانگتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کو ڈبل لوٹائیں گے، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے چچا کا قرضہ دینا ہے وہ اصل زر دیں، اصل رقم دیں، اس کے اوپر جو رقم بنتی ہے وہ تمہیں وہ نہیں لینی کیونکہ وہ سود ہے۔ اور جس طرح جاہلیت کی تمام رسمیں میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالی ہیں، آج سے پورے عرب کے اندر سودی نظام ختم ہو جائے، اور آج پوری دنیا یہ اسلامی ملک ہے، ملک اسلامی ہے لیکن نظام سودی ہے۔ میں اور آپ 76 برس سے مسلسل مسلسل ایک لمحے کے توقف کے بغیر 76 برس ہو گئے، اللہ کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہو چکا ہے ہمارا اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں برما میں بھی مار پڑ رہی ہے، ہمیں فلسطین میں بھی مار پڑ رہی ہے، ہمیں چیچنیا میں بھی مار پڑ رہی ہے، ہمیں امریکہ میں بھی۔ ہماری ایک بیٹی ہے جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو 2 دہائیوں سے تقریباً امریکہ کی وہ جیل میں ہے، اور آئے روز اس کے ساتھ جو وحشیانہ تشدد ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے صفحے پھاڑ کر زمین پر پھینکتے ہیں، ان کے اوپر پاؤں رکھ کر تم یہاں سے باہر جا سکتی ہو۔ یہ جو پوری دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہے۔ ہمارا ٹوٹلی جو نظام معیشت ہے وہ سارے کا سارا سود پر ہے۔ جس دن سود ختم ہو جائے گا یہودی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی اضافی رقم نہیں لی جائے گی۔ اب معیشت سے حضور پھر گھر کی طرف آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ ہمارے ہاں برعکس ہے، ہم کہتے ہیں یہ نوکرانی ہے، یہ پاؤں کی جوتی ہے، اور
لوگ بڑے فخر سے گھر میں تم عورت ہو کر مجھے مشورہ دے رہی ہو. فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور بیوی کا یہ مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. پھر اپنی بیوی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا میری عائشہ، حضرت عائشہ ساتھ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر، فرمایا کہ دیکھو میرا رب کتنا مہربان ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتا ہوں، اس وقت میرے اوپر اللہ اپنا کلام نازل کر رہا ہوتا ہے. مجھے عائشہ کے حجرے میں بھی وحی الہی آتی ہے. فرمایا بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو تم کنیز بنا کر نہ رکھنا. یہاں تک فرمایا گرمی سردی اور موقع کے مطابق ان کی اچھی خوراک کا بھی انتظام کرنا اور اچھے لباس کا بھی انتظام کرنا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھام کر رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو تھام کر رکھو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. آج وہ کتاب کہاں چلی گئی؟ وہ ختم قل پہ چلی گئی. اور پھر جس عدالت میں قرآن سے فیصلے ہونے تھے اس قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، اور ہر چوک پر جلایا جاتا ہے، اور ہر مہینے ہر دوسرے تیسرے مہینے جلایا جاتا ہے. اس پر جو بات کرتا ہے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، اور جب فاضل جج آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے اپنا کوٹ شوٹ سیٹ کرتا ہے، اس کے سامنے جب ملزم اور مدعی پیش ہوتے ہیں تو وکیل جب بحث کرتا ہے، تو جب جج فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے تو جج رسول پاک کے قرآن سے فیصلہ نہیں سناتا، وہ لاڈ میں کالے کے نظام سے فیصلہ سنا رہا ہو. جبکہ رسول اللہ فرما گئے کہ فرمایا میرے غلاموں جو دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، لیکن فیصلے قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں جی عدالتوں میں. اسلام کے نظام میں وکالت کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے قاضی مسجد میں بیٹھے، مدعی اور ملزم دونوں وضو کر کے آئیں، اپنا اپنا مسئلہ پیش کریں، 2 منٹ کے اندر قرآن سے اور رسول اللہ کے فرمان سے اپنا فیصلہ سنا اور جائیں. حضور نے فرمایا تم کتاب اللہ کو تھام کر رکھنا. آج کتاب اللہ کو یوں تھاما گیا کہ برازیل نے جو فٹ بال بنایا ہے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں. اس لیے تو اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کیسر و کسریٰ کی یونیورسٹی میں گئے، نہ کیسر و کسریٰ. آپ پڑھیں، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا. جو پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑھا ہے. آج مولا علی کو ساری دنیا سلام پیش کرتی ہے کیونکہ کسی اور سکول اور مدرسے میں نہیں گئے، جو پڑھا ہے رسول پاک کی نگاہوں سے پڑھا ہے. اور پھر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور نے سانو اے چیز نہیں پڑھائی، اے رہ گئی سی اے نہیں پڑھائی. میں یورپ کا نظام دیکھ کر آیا ہوں کہ یورپ بھی جب اپنے نظام عدل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چیز ہم نے جناب عمر سے لی ہے. قیامت تک اپنے تو اپنے بیگانے بھی حضرت عمر کی مثالیں اس لیے پیش کرتے رہیں گے کہ حضرت عمر کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں رسول پاک کا فرمان تھا. حضور نے فرمایا کہ جب تک تم قرآن کو تھام کر رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. حضور نے یہ ساری بات کرتے کرتے یعنی نظام عدل کو ڈسکس کیا، بیویوں کے حقوق ڈسکس کیے. اچانک حضور نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج کے دور میں نہیں ہے، آج کے دور میں بھائی وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ ستیلا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، اپنے ملازموں کا خیال رکھنا، فرمایا اپنی لیبر کا خیال رکھنا. اور 2 بار یہ جملہ فرمایا اپنے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کو گالیاں نہ دینا. اور یہ حضور حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، فرمایا اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ سورج جناب یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، مان لینا. کوئی یہ کہے جناب میں نے آج سمندر کے اندر سڑکیں دیکھ لیں اور میں نے دیکھا جی وہاں مچھلیاں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر چل رہی تھی پانی کے بغیر. فرمایا یہ ساری باتیں مان لینا، جو نہیں بھی مان سکتے وہ بھی مان لینا. لیکن فرمایا جس طرح خدا کے بعد دوسرا خدا نہیں ہے اس طرح میرے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا.
ताजदार खत्म नबूवत। अब जब मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं, फिर हुजूर ने गिनते हो फरमाया नमाज की पाबंदी करना। अजान हो जाए छाड़ दो सारे काम, फिक्र हो आपको नमाज पढ़नी है, भले 2 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर फिक्र है समझ लो कि मालिक अर्श का जो है वो आपसे राजी है। हुजूर ने फरमाया नमाज की पाबंदी, जल्दी फरमाया नमाज की पाबंदी करनी है, फरमाया रमजान के रोजे रखने हैं, फरमाया ज़कात, हुजूर ने ये नहीं कहा ज़कात देनी है, फरमाया ज़कात खुशी से देनी, खुश होकर देनी, और देने क्या छड़ना, तेरा दिता तेनू दिता मैं की किता। फरमाया ज़कात खुशी से देनी है, जिसके ऊपर हज फर्ज हो वो बैतुल्लाह का हज करे। फरमाया कि व अंतुम तुसअलून अन्नी फमाज़ा अंतुम काइलून, फरमाया याद रखो क़यामत वाले दिन तुम्हें खड़ा करके मेरे बारे में पूछा जाएगा, तो क्या जवाब दोगे। ये खिताब सहाबा से नहीं है कि क्या जवाब दोगे, क्योंकि सहाबा ने तो कहा हुजूर एक जंग में सहाबा ने अपने 4 रिश्ते हुजूर के कदमों पर वार दिए। वो तो 72 जख्म लगने के बाद भी कहते थे हमें छोड़ें, बताएं रसूलुल्लाह का क्या हाल है। वहां तो अपने बाप की गर्दन कलम करके ले आए, या रसूलुल्लाह ये आपका कुछ नहीं लगता, हमारा भी कुछ नहीं लगता। तो क्या जवाब दोगे कि आज के लोगों से है, क्या ये जवाब दोगे कि हम सारी जिंदगी कहते थे अंगूठे नहीं चूमने चाहिए, ये जवाब दोगे कि नबी का मिलाद नहीं करना चाहिए, ये जवाब दोगे हम सारी जिंदगी कहते रहे जी खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, ये जवाब दोगे कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, या फिर यूं कहोगे कि रब पूछेगा मेरे हबीब के लिए क्या किया, तो तुम आगे से ये कहोगे या अल्लाह हम तो कहते रहे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, या हम ये कहते रहे बलगल उला बेकमालिही, या हम ये कहते रहे मुखचंद बदर शाशानी है। जवाब सोच कर आना। ये बात इरशाद फरमाया क्या जवाब दोगे, तो अब साहबा ने जवाब दिया। साहबा ने कहा हुजूर हम तो क़यामत वाले दिन कहेंगे नशहदु अन्नका क़द बल्लगता व अद्दैता व नसहता। ये 3 बार साहबा ने वाशगाफ का मतलब ऐसे ना, वहाँ दरो दीवार तो थे नहीं, वहाँ फिजाएं गूंज उठी, साहबा ने इतनी ऊंची आवाज से कहा, और तादाद कितनी थी 1.25 लाख, और सब ने मिलकर कहा नशहदु अन्नका क़द बल्लगता, या रसूल अल्लाह हम क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे या अल्लाह तेरे हबीब ने तो दीन की सरबुलंदी का हक अदा कर दिया था। और फिर वह नसाहता, इस कमाल जुमला जी हुजूर दी हर गल ही सोनी है। वह नसाहता का माना है कि हुजूर असी अल्लाह दी बारगाह खड़े होके कवांगे या अल्लाह तेरे हबीब आए इन्होंने सानू दसिया खोटा की होता है खरा की होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ कुतुब हदीस में और डिटेल्स भी हैं, लेकिन आखिरी यहाँ पर ही आकर बात ख़त्म हो। जब ये हुजूर ने ये जुमला कहा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को पसीना आ रहा था। तो पसीना आना इस बात की निशानी थी कि जिब्रील आ रहे हैं, वही से पहले पसीना आता था। देखा साथ ही जिब्रील आ गए, बारगाह में हाजिर हो गए और कहा हुजूर आज आपने अपने गुलामों को इतनी खुशखबरियाँ दी, आपने निज़ाम आलम में अपना निज़ाम रखा, दुनिया में और बड़े निज़ाम थे, हुजूर ने उस दिन अपना निज़ाम रखा, अपना मंशूर रखा, अपना दस्तूर रखा, आज तो अखीर हो गई, तो या रसूल अल्लाह अपने गुलामों को एक और खुशखबरी सुना दीजिए। सरकार ने फरमाया बताइए क्या सुनाना है। कहा इनको सुना दीजिए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। फरमाया ये जो आपके सामने उस शाकान बैठे हुए हैं इनको सुना दीजिए कि तुम्हें मुबारक हो, आज अल्लाह ताला ने मेरे जरिए तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल फरमा दिया हुआ। इनको सुना दीजिए कि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको सुना दीजिए आज दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हुआ। यहाँ नारा लग गया, बाहर नारा लग गया, साहबा खुशी के साथ जनाब फूले नहीं समारे। लेकिन एक कोने में एक आशिक है जो सिसक सिसक कर रो रहा है। उससे पूछा जा रहा है ए अबू बकर सब खुश है, उमर उस्मान अली बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा खुश हैं, आप क्यों रो रहे, दीन तो मुकम्मल हो गया। फरमाया तुम इसलिए खुश हो कि दीन मुकम्मल हो गया है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब हुजूर दुनिया से जाने वाले। ये खुतबा है जी हज्जतुल वदा, इसको बार बार पढ़ें, इसको सुने, इसको देखें और इसके साए के अंदर फिर आप अपनी ज़िंदगी बसर करें। आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला इस मुबारक खुतबे के सदके आज खुसूसन रफ़ा, गज़ा और फ़लस्तीन के
مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔